پروگرام سیاسی اول میں شہزاد ذوالفقار کوئٹہ اسٹوڈیو میں حاضر ہے۔ ناظرین، سال ختم ہونے کو ہے، آج آخری دن ہے۔ پورے سال پہ اگر آپ نظر دوڑائیں، دل خراش واقعات پورے ملک میں ہوئے، جس میں بے گناہ جانیں 1000 کے قریب جو ہیں بے گناہ جانیں ضائع ہوئیں، شہید ہوئے وہ، اور ان میں 300 کے قریب، 300 سے زیادہ سیکیورٹی فورسز اور پولیس والے ہمارے وہ شہید ہوئے۔ ان تمام واقعات کا اگر جائزہ لیں، تقریباً 18,000 آئی بی اوز انفارمیشن بیسڈ آپریشن ہوئے اس ملک میں، جن میں 566 ٹیررسٹ کو مار دیا گیا اور 5,000 سے زیادہ اریسٹ بھی ہوئے۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ بلوچستان میں اگر آپ دیکھیں، 402 واقعات ہوئے، جس میں 330 جانیں ضائع گئیں، 139 اس میں شہری ہیں اور 191 کے قریب 191 شہری ہیں، 139 اس میں ہمارے سیکیورٹی ادارے، پولیس، لیویز، ایف سی کے جوان ہیں۔ ناظرین، آج اسی پہ ہم گفتگو کرنے کے لیے ہم نے ایک پینلسٹ، 3 گروپ کا پینلسٹ ہم نے مدعو کیا ہے۔ ہمارے پہلے پینلسٹ ہیں ڈاکٹر امیر جوگزئی صاحب، اور ہیلتھ منسٹر ہیں وہ۔ میرے دوسرے مہمان ہیں بشرا قمر صاحبہ، بیورو چیف ہیں ایک جی ٹی وی کی، اور میرے تیسرے مہمان ہیں بیجار بلوچ صاحب، جو مشہور اینکر بھی ہیں اور اکثر پروگراموں میں آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک کوٹ کیا کچھ چیزیں۔ دہشت گردی شاید ایک ایسی وبا ہے کہ ملک کو ترقی سے بھی روکتا ہے، بے گناہ جانیں جو ہیں اس میں ضائع جاتی ہیں، سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ ہمارے شہید ہوتے ہیں، ٹیررسٹ اپنے طور پر وہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے پورے ملک کے نظام کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے کیسے ایک سال یہ پورا دیکھا ٹیررزم کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ شہزاد ذوالفقار۔ میرے خیال میں آج کا موضوع جو ہے یہ بہت زیادہ اہم موضوع ہے کہ ہم سال گزشتہ کے بالکل وی آر ایٹ دا ٹیل آف دا جرنی، اور آنے والے سال کا بالکل قریب ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور دعا کرتے ہیں کہ ہمارا آنے والا سال سبھی کے لیے بہت اچھا ہو اور اچھا گزرے۔ جہاں تک اس سال 2023 کا تعلق ہے، تو یہ میرے خیال میں بلوچستان کے لیے، نہ صرف بلوچستان کے لیے بلکہ پورے ہمارے ملک کے لیے اس سال نے کافی نشیب و فراز ہم نے دیکھے۔ حکومت چینج ہو گئی، اوپر بھی نیچے بھی۔ اس کے بعد جو ہماری معاشی حالات اگر ہم پہ نظر رکھیں، وہ بھی اتنے اچھے تسلی بخش نہیں رہے ہیں اور اب تک بھی نہیں ہیں۔ اور اگر ہم لا اینڈ آرڈر کو دیکھیں، وہ بھی کہیں ہمیں کوئی اچھا سا کچھ بھی وہاں پہ نظر نہیں آیا کہ لا اینڈ آرڈرز میں ہمیں کہیں پہ بہت زیادہ کامیابی ملی ہو۔ اور دہشت گردی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ فعالیت رہی ان کی، اور دہشت گردوں نے بہت ہی زیادہ اس ملک میں وہ ایک کوہرام مچایا تھا۔ اگر ہم کے پی کے سے لے لیں، وہاں پہ جو حالات تھے، پھر اگر ہم آ رہے ہیں پورے اپنے صوبے کی طرف آتے ہیں، تو کئی ایسے واردات ہوئے ہیں جس میں کافی جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں، اور اس میں کافی لوگ مر بھی گئے ہیں اور کافی کیجولٹیز۔ چونکہ میں بحیثیت ہیلتھ منسٹر میں نے ان سارے واقعات کو کور بھی کیا اور خود بے موقع پہ پہنچتا رہا، اور میں وہاں پہ مریضوں کو، زخمیوں کو، کیجولٹیز کو، سب کو دیکھتا رہا۔ سب سے جو بڑا واقعہ ہوا وہ ہماری اسی سال 12 ربیع الاول کا تھا، جو مستنگ میں بہت زیادہ افسوسناک، جس میں 60-70 جانیں ضائع ہوئیں۔ اور آپ یقین کریں کہ صبح اور بدقسمتی یہ تھی کہ اس دن فون کالز اور نیٹ ورکنگ سب بند تھے، سسپینڈڈ تھے، اور کہیں سے کوئی اطلاع وغیرہ بھی نہیں ہو رہی تھی، وہ بھی اور چھٹی کا دن تھا۔ تو میں گھر پر تھا اور مجھے پتہ نہیں کہیں سے میری نظروں سے وہ ایک ایس ایم ایس گزرا، اور میں وہاں سے بھاگا آیا اپنی ذاتی گاڑی میں۔ کوئی ڈرائیور، کوئی سیکیورٹی ہمارے پاس نہیں تھا، تو میں سول اسپتال، اس وقت کوئی 15-20 زخمی آئے ہوئے تھے اور ایک کیجولٹی آئی تھی۔ اور شام تک میں ٹراما سینٹر میں رہا،
اور جو وہ اذیتناک واقعہ تھا اور بہت ہی دل خراش اس میں واقعہ سب تھا. سے زیادہ ڈاکٹر صاحب جو پہلو وہ جو تھا، جو دردناک پہلو، بچے بھی اس میں شامل اس میں تھے، بچے بھی ان کو بھی شامل تھے ٹارگٹ سر، کیا. اس میں بچے معصوم بچے تھے. اب ظاہر ہے وہ بچے ہجوم وہ اس جلوس میں تھے. سب سے پہلے تو شہزادہ صاحب، اگر میں ان لوگوں کو ہم نصیحت کریں یا اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیں ان لوگوں کو کہ ان معصوم بچوں کو کیوں لایا تھا اس جلوس میں یا اس کے طرح کے حالات میں، حالانکہ یہ بتایا بھی گیا تھا کہ اس طرح کا شاید سچویشن ہونے جا رہا ہے. تو ہم نے اس حالات پہ نظر رکھنے کی بجائے شاید اگنور کر دیا. لیکن ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جو معصوم جانوں کو بھی نہیں بخشتے ہیں. ان کو تو اللہ ہدایت نہ دے، ان کو تو اللہ نیست و نابود کریں، ان کو تو ہم بدوائیں دیں گے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. مگر ہمیں بھی تھوڑا سا ذرا دیکھنا چاہیے کہ ہم ایسے برے حالات میں، اتنے برے حالات میں ہم ایسا سب کچھ کیوں کرتے ہیں. سو چلیں، وہ ایک روایت ہیں جو ہم کرتے ہیں، اور ایک مذہبی تہوار تھا اور اچھا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا بھی تھا اور اس کے رحلت کا بھی تھا، تو وہ مناتے ہیں. لوگوں کے لیے ایک خوشی ہوتی ہوئی، ہمارے مسلمانوں کے لیے ایک خوشی کا دن ہوتا ہے. مگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ وہ دہشت گردوں کو ہدایت بھی دیں اور ان کو خدا تعالیٰ ہدایت ہی دیں کہ تاکہ فیوچر میں یہ ساری چیزیں نہ کریں. سو اب وہ کیجولیٹیز تھیں. پھر اس سے پہلے ہمارے ایک سیاسی رہنما تھا، اس کے اوپر وہ آئی ڈی رکھا ہوا تھا، وہ بھی اسی مسلنگ روڈ پہ تھا. پھر وہ مسلنگ روڈ پہ جو اکثر اوقات یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. پھر اور بھی صوبے میں وہ سراج الحق صاحب پہ یہ واقعہ ہوا تھا جوب میں. اللہ نے کرم کیا، اس وقت کیجولیٹیز نہیں ہوئی، لوگ زخمی بھی ہو گئے تھے. اور اسی طرح تربت سائٹ پہ اور کیچ سائٹ پہ پھر ہمارے سیکیورٹی اہلکاروں کو تھانوں میں جا کر مارا گیا. اور بیچارے غریب مزدور کام کرتے ہیں، ہمارے لیے کام کرتے ہیں، صوبے کی ترقی کے لیے وہ کوشاں ہوتے ہیں، اور ہمارا ہاتھ بٹھانے کے لیے وہ کہیں اور سے آتے ہیں، ہمارے ساتھ مزدوریاں کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. ہم ان کو بھی ٹارگٹ بناتے ہیں. سو مقاصد تو یہ ہے کہ ترقی نہ ہو، مقاصد یہ ہے کہ اس ملک میں اچھے کام نہ ہو، مقاصد یہ ہے کہ ہر چیز سٹل سٹینڈ ہو اور نہ معیشت کی طرف انسان کی توجہ ہو. ظاہر ہے جب اس طرح کے دہشت گردی کے حالات ہوتے ہیں تو انسان کی توجہ سب کئی ایفیکٹ ہوتے ہیں اس سے. ڈاکٹر صاحب ایک اور واقعہ بھی بہت یہ میر علی خیل والا واقعہ بھی بہت عجیب تھا، جس میں ہمارے 24 جوان جو ہیں اس میں شہید ہوئے. جی بالکل. کہ اس میں پہلے انہوں فائرنگ کرتے رہے، اس کے بعد پھر جا کر انہوں نے بارودی گاڑی جو ہے اس پوری بلڈنگز اور وہ پورا کولیپس ہو گیا. وہ بھی بہت افسوسناک وہ میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ افسوسناک ہے. اب شہزادہ صاحب یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ واقعات وجوہات کیا ہیں. میرے خیال میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کر کون رہے ہیں اور کروا کون رہے ہیں، ہماری اس طرف بھی توجہ ہونی چاہیے. واقعات جتنے بھی ہوئے ہیں وہ بہت دل خراش ہے. کوئی ایسا واقعہ آپ اس سال میں جو ہوئے ہیں، آپ کوئی بھی واقعہ اٹھائیں، آپ یہ کہیں کہ یار نہیں یہ ٹھیک ہے، کیجولیٹیز کا تھوڑا سا ڈفرینس تھا، کہیں پہ ذرا کم، کہیں پہ ذرا زیادہ، کہیں پہ. اب یہ جو آپ بتا رہے ہیں جو جوانوں پہ، ایک جگہ پہ 24 جوان، اور وہ بھی ہماری ہی حفاظت کرنے والے جوان، اس ملک کی حفاظت کرنے والے جوان، ہم سب کی حفاظت کرنے والے جوان، جن کی وجہ سے ہم بہت سکون سے اپنی رات کی نیندیں کرتے ہیں اور اپنی زندگی آرام سے گزارتے ہیں. ان کے ساتھ اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے اور وہ اگر محفوظ نہیں ہے تو میں اور آپ اور ہمارے باقی لوگ اور غریب لوگ ہم کیسے محفوظ رہیں گے، کیسے حفاظت سے ہم رہیں گے. بالکل. بشرا قمر صاحبہ، آپ تو کور کرتی رہی ہیں تمام، اور خاص کر میر علی کا ہمارے ریچ سے تو ہماری باؤنڈری سے باہر ہے، یعنی بلوچستان سے باہر ہے. لیکن یہ جو واقعہ مستنگ میں ہوا، یا ایک بہت ہی دل خراش واقعہ جس میں 14 جوان ہمارے شہید ہوئے کوسٹل ہائی وے پر. اب دوسرا پہلو نکلتا ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ یہ کون کرانے والے. فارن آفس نے اب 2 دن پہلے اس کا بیان چھپا ہوا تھا فارن آفس کا، کہ اور کور کمانڈرز جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں واضح طور پر یہ چیز ڈسکس کی گئی تھی کہ ہمیں بہت سخت ایک تشویش ہے ہمیں کہ وہاں پر سینکچوریز ہیں افغانستان میں، ہمارے ہمسائے ممالک میں، اور وہ کچھ نہیں کر رہا، جس میں اس کا فال آؤٹ، اس کا سارا کچھ جو ہے ہم پر وہ آ رہا ہے، اور یہ ہم نے پوری دنیا کو بتایا.
دیکھیں شہزادہ صاحب، جب کوئی نیا سال شروع ہوتا ہے تو یقیناً ہم بڑی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں کہ شاید یہ سال پچھلے سال کی نسبت بہت اچھا ہوگا، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہ ہر سال جب گزر رہا ہوتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ سال جو ہے بڑی تلخ یادیں چھوڑ کر گزر گیا یا جا رہا ہے۔ تو 2023 بھی کچھ اسی طرح سے رہا۔ اس میں صرف یہ مستونگ کا واقعہ نہیں، اس میں کوئٹہ کا واقعہ نہیں، جوب کا واقعہ نہیں، اگر ہم پورے پاکستان میں دیکھیں صورتحال تھی، اور اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ آف بلوچستان اور خصوصاً ہماری آرمی کی جانب سے 60% انکریز ہے یہ سال۔ بالکل اور جس کا جو میں نے سوال کیا کہ جس میں ہم نے ہمسایہ ملک نے جا کے وہاں اب ایک انٹرم گورنمنٹ ہے ٹیک اوور کیا، اور ہمیں امیدیں تھیں کہ وہ جا کر ان چیزوں کو کنٹرول کریں گے۔ دیکھیں ہماری گورنمنٹ آف پاکستان نے اور آرمی نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا کہ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ واقعات میں زیادہ تر ملوث افغان مہاجرین ہیں، افغان مہاجرین کو یہاں سے نکالنے کا، افغان نیشنل مہاجرین نہیں، نیشنل افغان نیشنل، ان کو جب نکالنے کا یہاں سے سلسلہ شروع کیا کہ شاید ان کو ہم نکالیں گے تو ہمارے ملک میں بہتری آئے گی، تو بڑی تعداد میں لوگوں کو یہاں سے نکال دیا گیا ہے۔ اب جب ان کو نکال دیا گیا ہے تو اس کے بعد ہم نئے آنے والے سال سے تو امید یہی رکھتے ہیں کہ جتنی بڑی تعداد وہاں سے گئی ہے، اور بارڈرز پر اب سختی کر دی گئی ہے، لیکن اب بھی دیکھا جائے کہیں نہ کہیں بارڈرز پر فینسنگ اس طرح سے نہیں ہے۔ کئی مقامات ایسے ہیں کہ آپ نے لیکن ہمارے فورسز نے ان کو داخل ہوتے ہوئے ان کو مارا بھی ہے، ان کو دھکیلا بھی ہے۔ بالکل، لیکن شہزاد صاحب دیکھیں اب کئی مقامات پر ایسی رپورٹس بھی ہمیں آتی ہیں کہ ہم رپورٹ کرتے ہیں کہ آپ مین بارڈر پہ تو روک لیتے ہیں، لیکن جہاں پر آپ کی سیکیورٹی سخت نہیں ہے، جہاں ابھی تک آپ فینسنگ لگانے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں، یا جہاں آپ نے فینسنگ لگا کر سمجھ لیا کہ میری ذمہ داری مکمل ہو گئی، وہاں سے لوگ کہیں نہ کہیں سے پھر بھی داخل ہو رہے ہیں۔ کراچی میں واقعہ آپ کے سامنے پیش آیا کہ ایک کوئی ہوٹل میں کام کرنے والا ملازم تھا جس کو پکڑ کر انہوں نے واپس افغانستان بھجوا دیا، اور کچھ عرصے کے بعد کراچی سے ہی کسی چینل کے رپورٹر نے رپورٹ کی کہ یہ تو چلا گیا تھا 1 ماہ پہلے، اور یہ ابھی واپس آ گیا ہے۔ تو اس سے ہم نے پوچھا کہ تم کیسے آئے، تمہارے پاس تو کوئی ڈاکومنٹس تھے ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ میں انہی راستوں سے آیا ہوں جن سے میرے ساتھی واپس آتے ہیں۔ تو اب تک وہ راستے سخت ہوئے نہیں، وہاں سیکیورٹی سخت ہوئی نہیں۔ تو جب تک یہ معاملات میرے خیال میں طے نہیں پا جاتے کہ سیکیورٹی سخت کی جائے بارڈرز پر، اور جہاں جہاں ان کو لگتا ہے کہ لوپنگ ہے، جہاں سے لوگ آ رہے ہیں، جو راستے انہیں مل رہے ہیں، ان راستوں کو بند نہیں کیا جاتا، میرے خیال میں نہیں سمجھتی کہ ہم بدامنی کے واقعات کو روک سکتے ہیں۔ دوسرا سب سے بڑا فیکٹر ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بدامنی کا واقعہ سامنے آتا ہے تو کہیں نہ کہیں انڈیا کا نام سامنے آتا ہے، سامنے نہیں بلکہ اس کے جو ثبوت ٹھوس ثبوت ہمارے پاس ہیں، ملے، ان کے کئی ایجنٹس پکڑے گئے ہیں، ان کے کئی لوگ پکڑے گئے ہیں۔ کنولشن کا پکڑنے کے بعد تو کوئی وہ انکار نہیں کر سکتا، لیکن کئی لوگ پکڑے جانے کے باوجود بھی سمجھ میں یہ چیز نہیں آتی کہ اتنے آپریشنز آپ نے شروع میں پروگرام میں بتائے کہ کیے گئے، کئی دہشت گرد مارے گئے اور کئی پکڑے گئے، جب اتنا بڑا گرینڈ آپریشن ہو رہا ہے پورے سال، اور اس کے باوجود بھی واقعات میں کمی کے بجائے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، ابھی اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے اس پہ۔ ہم نے تو صرف یہ ڈسکس کرنا ہے نا ابھی کہ جو واقعات ہوئے 60% اس کی انکریز ہیں، اس کی جو ڈاکٹر صاحب نے ایک اشارہ دیا کہ اس میں کون کرا رہا ہے، اس کی وجوہات بھی ہم نے دیکھنی چاہیے، اور آپ نے انڈیا کا کہہ بھی دیا۔ بیجار خان، یہ بتائیں کہ آپ نے ایک اس جو واقعات کا تسلسل اور 60% انکریز جو میں نے ان سے بھی پوچھا کہ ایک پورا اس 1000 لوگ ایک سال میں کم نہیں ہیں، اور ایسا بھی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں، جام شہادت نوش کر رہی ہیں، ہر دوسرے تیسرے دن ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، میر الخیل کا واقعہ ہو یا گوادر جو پسنی کے قریب جو واقعہ ہو، کیسا دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جی بہت شکریہ شہزاد ذوالفقار صاحب۔ جس طرح ہم 2023 کی بات کر رہے ہیں اور بالکل ہم اس کے اختتام پہ ہیں چند گھنٹوں بعد، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 2023 کا سال جو تھا وہ کچھ اچھا نہیں رہا اوورحال ملک کے لیے، اس کی معیشت کے لیے، سیاسی حوالے سے اگر ہم دیکھا جائے وہ اچھا نہیں رہا۔ دہشت گردی کی آپ نے خود ذکر کیا کہ وہ 60% اس کا انکریز ہو گیا۔ اس میں بہت ساری وجوہات اور بہت سارے فیکٹر یقیناً ہمارے سامنے آتے ہیں جب ہم پروگرامز کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو جب ہمارے سامنے آتی ہیں۔ جب آپ کے ملک میں ایک سیاسی تذبذب ہو، معاملات آپ کی سیاست کی طرف سے جب بہت زیادہ ڈیریل ہو رہے ہوتے ہیں، یا کچھ سیاسی پارٹیاں جس کو ایک اسپیسیفک ایجنڈے کے تحت ملک کو ایک طرف لے جا رہے ہوتے ہیں، تو دشمنوں کو بڑا اچھا سا موقع مل جاتا ہے، ان کو بڑا ایک سپیس مل جاتا ہے کہ وہ اپنی کارروائیاں تیز کر لیتے ہیں۔ اس وقت وہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے ان کو ایک خلا مل رہا ہے، تو اسی خلا کا انہوں نے فائدہ اٹھایا،
انہوں نے ملک کے اندر یہ جو دہشت گردی کی انکریز ہوئی ہے انہوں نے اس کو بڑی ہوا دی ہے. ہماری جو فورسز تھی وہ ملک کے حالات کو بھی دیکھ رہی تھی, وہ بارڈرز کو بھی دیکھ رہی تھی, وہ سیکیورٹی کے جتنے معاملات تھے, آپ نے کہا کہ جو آپریشن ہو رہے تھے وہ انٹیلیجنس بیس, ان کو بھی دیکھ رہے تھے. لیکن جس طرح بشرا صاحبہ نے کہا تھا کہ پھر بھی کہ بہت ساری جگہوں سے یہ لیپس رہے تھے. دیکھیں یہ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ جو دہشت گردی ہے یہ ابھی کی نہیں ہے, یہ ملک اس کی لپیٹ میں ہے. اگر ہم ایک ناسور کی طرح کہیں کہ ملک اس کو ملک کی لپیٹ میں لے لیا, اب وہ کچھ پاکٹس میں وہ ہیں, اب جو ویزیبل ہیں ان کو بڑے ایزیلی ٹارگٹ بھی کر رہے ہیں. وہ ہمارے سامنے تھے, جتنے بھی ٹارگٹس ہوئے ہیں, آپریشنز ہوئے ہیں, وہ سکسیزفل ہوئے ہیں. لیکن وہ جو ہائیڈ آؤٹس ان کے تھے, جہاں جہاں کہ بالکل ابھی تک پھیلا ہوا جو کینسر کی طرح ہے, اس کو ہم ریڈیشن کر کر کے پن پوائنٹ پہ جا کے جب ہم تک ان کو تک پہنچیں گے تو وہ پھیلا ہوا, اس میں ایک ٹائم ضرور لگے گا, اور اس پہ جا رہا ہے, ہماری فورسز اس پہ جا رہی ہیں. لیکن اوورحال جو یہ جو 2023 تھا, اس نے بڑا ہمیں لاس اس وجہ میں کہوں گا کہ اکنامکلی ہم ایک ایسے پوائنٹ تک پہنچ گئے تھے کہ ہمارا ملک ڈیفالٹر کے کونے تک پہنچ گیا تھا, کہ اس دہلیز پر پہنچ کر پھر بھی میں اپریشیٹ ضرور کروں گا اس وقت کہ جب انٹرم گورنمنٹ نے سنبھالا اس چیز کو, انہوں نے بڑا کور کیا. ملک کے جو معیشت تھی اس کو سنبھالنا, IMF کے ساتھ ان معاہدات کو کرنا, اور پھر ادھر عوام کی طرف سے جو ایک پریشر تھا کہ جی انفلیشن بڑھ گیا, مہنگائی بڑھ گئی, پیٹرول بڑھ گیا, ڈالر آگے نکل گیا, ان ساری چیزوں کو بھی سب کو دیکھنا اور ملک کی سیکیورٹی کو بھی دیکھنا, ان تمام چیزوں کو میرے خیال میں جو فیس کیا گورنمنٹ نے, فیس کیا, ایسا فیس کیا کہ اس میں جو عوام کے اندر ایک غصہ تھا, جو ایک پریشانی تھی, جو ایک سیاسی اچانک سے تبدیلی آ گئی تھی جس کی وجہ سے ملک میں ساری صورتحال ہو رہی تھی, اس کو ایک دم سے بریک لگائی, ڈالر کو نیچے لایا, اور پیٹرول کی پرائس آج دن تک کم ہوتی جا رہی ہے. لیکن وہاں پہ پھر ایک بات ہوتی ہے کہ وہ پیٹرول کی پرائس تو کم ہوئی, لیکن جو مافیاز تھے جن کو کافی حد تک کنٹرول کرنے کی کوشش کی انٹرم گورنمنٹ نے, لیکن پھر بھی ان مافیا نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ابھی بھی بہت ساری جگہوں پہ جو ہم کہتے ہیں کہ جو انفلیشن کو دیکھیں کم ہونا چاہیے, 100% تو دیکھیں نا, نہیں ہو سکتی, ایک چیز possible کئی نہیں ہے. سالوں سے ہیں, Exactly ایسا آپ کی ایفرٹ ہے, اس کے ریزلٹ بھی آ رہے ہیں, ایک دم سے نہیں ہے, وہ سلو گریجول. اور نگران حکومت, میرے خیال میں پچھلی نگران حکومت میں, یہ نہیں کہ ان کے سامنے ہم کہیں, پچھلے نگران حکومت تو آتے تھے, وہ فائل سے فائل رکھتے تھے, اس دفعہ تو نظر آتا ہے کہ نگران حکومت بھاگ بھی رہی ہے, دوڑ بھی رہی ہے. نگران گورنمنٹ نے, میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم عوام سے ریویو لیتے ہیں کہ آپ بتائیں, وہ کہتے ہیں کہ جی میں کہنا نہیں چاہوں گا, لیکن وہ کہتے ہیں یہ نگران گورنمنٹ ہی چلتی رہے کچھ عرصہ کہ ہمیں ایک ریلیف مل رہا ہے. لیکن جو کہ ملک ہے اس میں جمہوریت لازمی ہے اور جمہوری عمل کی طرف ہم جا رہے ہیں, یہ بھی بڑا ایک نیک شگون ہے کہ چیزیں جو ہیں نا سموتھ ہو گئی ہیں. ورنہ جو لوگوں کو ایک خدشہ تھا, ملک کو خدشہ تھا, اور پوری دنیا کو اس وقت نظریں پاکستان پر تھیں کہ یہ جو گورنمنٹ چینج ہوئی اور اس کے بعد انٹرم گورنمنٹ آئی اور ملک میں جو معاشی بحران آ رہا تھا, وہ سمجھ رہے تھے کہ ملک کسی دوسری طرف جا رہا ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے ملک کو لیکن دیکھیں نا اوورآل اب ان تمام واقعات کو, یہ پوری دنیا میں اس طرح کے آپ کی خود دہشت گردی, کل تک آج طالبان وہاں پر ہیں, اس سے پہلے جو حکومتیں تھیں یہ واقعات بھی تو تھے, یہ پوری دنیا میں دہشت گردی. لندن میں آپ کے کیا واقعات نہیں ہوئے, جرمنی میں واقعات نہیں ہوئے, امریکہ میں واقعات تو ہو رہے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن ایفرٹس بھی ساتھ جاری ہیں. شہزاد صاحب ایک بات ہے, یہاں پہ پوری دنیا میں ہوتے ہیں دہشت گرد کی واقعات, ناخوشگوار واقعات بھی ہو رہے ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ملک پہ انٹرنیشنلی ایک ایسا فوکس کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ ہلکی سی چنگاری بھی اٹھے تو اس کو شعلہ بنا کر پوری دنیا میں دکھا دو کہ پاکستان جو ہے نا وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے. ایسا نہیں ہے. ہمارے جتنے معاملات ہمارے ہیں وہ یقیناً وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور وہ بہتر ہوئے ہیں. اس میں ایفرٹس کس کی ہیں وہ سب کے سامنے ہے. اداروں کی آپ نے خود ذکر کیا کہ انہوں نے شہادتیں دی ہیں. آپ نے تھوڑی دیر پہلے 2-3 واقعات کا ذکر کیا, اس میں سمجھتا ہوں درابان کا واقعہ جو ہے نا, یہ پچھلے دنوں درابند, ہاں درابند, وہ ایک دہشت گردی کا واقعہ تھا. اور یہ ساری کچھ ریزسٹنس اس وقت آ رہی تھی جب ہم اپنے ملک کو کلین کر رہے تھے, ہم ان ناسورز کو ان کو ختم کرنا چاہ رہے تھے, ہم ان انلیگل امیگرینٹس کو واپس بھجوا رہے تھے. اس صورت میں عالمی پریشر ہم پر آنا ملک کے اوپر, اور اس وقت اس طرح کی دہشت گردی کے واقعات کرانا, یہ جان بوجھ کے کرایا جا رہا تھا کہ ہم اس ملک کو خدا نخواستہ کسی صورت کسی پوائنٹ پہ جا کے ان کو عالمی طاقت کے سامنے ان کو ہم کمزور دکھا دیں. نہیں, دیکھیں انلیگل امیگرینٹس میں تو سہارا لیا, اور اس میں جتنے واقعات ہوئے, خودکش واقعات ہوئے, وزیر اعظم صاحب بار بار اس دن جو ابھی کچھ دن پہلے بھی ہوا, انہوں نے کہا ابھی 25 واقعات, پہلے 24 میں سے 14, اب 25 میں سے 15 واقعات جو ہیں
وہ ان میں وہ افغان نیشنل ہیں جس کا ہم بار بار افغان حکومت کو کہتے بھی رہے ہیں کہ آپ اس طرف دیکھیں اپنی سرزمین. ہم نہیں کہتے ہیں کہ آپ انوالو ہیں، لیکن ان ایلیمنٹس پہ گرفت مضبوط کریں، ان کو وہاں سے نکال دیں اور اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دیں. بالکل یہ ضروری ہے، یہ ہمارے خارجہ پالیسی کا حصہ ہے، اور آگے آنے والی حکومت سے یہ امید ہوگی کہ وہ اپنی اس خارجہ پالیسی کو ریویو کریں گے، ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر کریں گے، اور اس تعلقات میں سب سے جو مین ایجنڈا یہی ہوگا کہ کسی بھی کی زرزمین کسی بھی ہمسائے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. اور اگر اس ایجنڈے پہ یہ سارے متفق ہوتے ہیں اور اپنی سرزمین کو پاک کرتے ہیں. اب وہ الیکشن کا تو خیر وہ افغانستان میں الیکشن کا تو کوئی نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ جو بھی حکومت ہے جو بھی سنبھال رہے ہیں ان کو نہیں، لیکن آج بھی ان کی ذمہ داری تو ہے نا. جی بالکل، ان کی تو ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری ہے، اور اس چیز کو یہ ہمسایوں ملکوں کو بیٹھنا ہوگا اور اپنے ملک کے اندر اپنی سرزمین کو کسی سرزمین ہمسائے کی سرزمین کے لیے استعمال نہیں ہونے دینی. اور یہ اس تمام خطے کے امن کے لیے میں سمجھتا ہوں انتہائی اہم پوائنٹ ہے، اور اس سب کی ترقی کا راز اسی میں ہوگا. بریک کا وقت ہوتا ہے، ناظرین بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک کے آنے کے بعد ہم اسی موضوع پہ لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی، اور وہ بھی گھوم گھما کر نہیں، مین جی ٹی روڈ پر. تو اپنا فون نکالیں اور ڈائل کریں 1113333987. لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی، ہیپینس لیوز ہیئر. ڈاکٹر صاحب ایک ہم نے تو وہ ڈسکس کیا کہ کیا کچھ ہے، اور لیکن کامیابیاں بھی ہوئی ہیں، ایسے نہیں ہے کہ بالکل ایک تاریکی ہے. اس وقت مایوسی ہوتی ہے کہ جب ایک اقدامات اٹھانے اور کوئی اقدامات نہ ہو اور اقدامات اٹھانے والا نہ ہو تو لوگ پریشان ہوتے ہیں. اب اگر واقعات دیکھ لیں، سب سے جو بڑا جس کا ٹیررزم کی ہم بات کرتے ہیں، اور اس میں اچھے خاصے جو ہیں وہ ٹیررسٹ مارے بھی گئے ہیں. اور اگر ویسے ان کا دیکھیں کہ گلزار امام بہت بڑا ایک آپ کہیں نیٹ ورک چلا رہا تھا، بہت بڑا اس کا وہ تھا، اس کے سیکیورٹی فورسز سیکیورٹی اداروں نے اس کو پکڑا، اور اس کے بعد پھر اس نے اپنی پریس کانفرنس میں وہ آپ ہی بتائیں گے کیا اس نے پچھتاوے کا اظہار کیا. پھر اس کے بعد سرفراز بنگلزئی جو اس کے بعد چیف بن گیا تھا اپنے اس گروپ کا، اس نے سرنڈر کیا اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ. تو ابھی تقریباً کچھ 4-5 ہزار لوگ اوورال ہو گئے، لیکن ان کے ساتھ بھی کم از کم کچھ 100 کے قریب 125 کے قریب لوگ ہیں جو سرنڈر کر چکے. کتنا امپیکٹ دیکھتے ہیں سوسائٹی پر اس کا پازیٹیو امپیکٹ؟ شہزاد صاحب دیکھو، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. دہشت گردی اور اس کا مداوا اور اس کو کنٹرول کرنا، اور میرے خیال میں ہمارے اس سب سے بڑی کامیابی اس حکومت، میں اس کا کریڈٹ نگران حکومت کو ہی دوں گا، اس لیے نہیں کہ میں نگران حکومت کا حصہ ہوں، مگر چونکہ نگران حکومت کے وقت میں یہ جن لوگوں نے ہتھیار ڈالے ہیں اور جن لوگوں نے سرنڈر کیا ہے اور جن لوگوں کو پچھتاوا بھی ہوا، انہوں نے یہ ریئلائز بھی کیا کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں کر رہے تھے، اور انہی کی وجہ سے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں گھرانے برباد ہوئے ہیں، ہزاروں لوگوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے. صوبے میں سب سے زیادہ نقصان ان لوگوں کو پہنچایا گیا، لیکن ہمیں پھر بھی یہ کریڈٹ جو ہے ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو دینا چاہیے. یہ جتنے بھی یہ آپ نے دیکھا جن لوگوں کو پکڑا گیا یا مارا گیا یا اب بھی ان کے قبضے میں ہیں، یہ ہمارے وہ انفارمیشن بیسڈ جو انفارمیشنز تھے ہماری ایجنسیز ہی کی تھی، اور انہی کی وجہ سے کچھ کامیاب. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ 100 واقعات میں اگر آپ 99 واقعات کو آپ کنٹرول کرتے ہیں اور اس میں سے ایک واقعہ اگر ہو جاتا ہے اس طرح، تو وہ لوگ اس ایک واقعے کو تو دیکھتے ہیں، مگر اس 99 واقعات جو ہے نہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں اپریشیٹ نہیں کرتے. یہ بڑی بدقسمتی ہے. میرے خیال میں ہمیں ان چیزوں کو بھی اجاگر کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو بھی لائم لائٹ میں لانا چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ اچھے اچھے کام بھی ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ 60% کی بات کر رہے ہیں دہشت گردی کی، میں تھوڑا سا کوٹ کروں گا. ہمارے جو فارمر انٹیریئر منسٹر تھے وہ تو میرے خیال میں بہت بڑا دعویٰ کر گئے تھے، ان کے 78%. ایک دن میں نے ان کو سنا بھی تھا اور غالباً اس میں آیا بھی تھا. سو بہرحال 60% ہو یا 70% ہو یا 80%، دہشت گردی بڑھ تو گئی ہے. اب ہمیں ان کے وجوہات پہ جانا ہوگا، یہ بہت ضروری ہے.
دوسرے ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں اور ہم ہمیشہ یہی باتیں بھی کرتے ہیں افغانستان اور اور انڈیا کی بات ہم کرتے ہیں، انڈیا کی بات بھی کرتے ہیں، اس میں شک بھی نہیں ہے، یہ چیزیں ہمارے سامنے آ بھی رہی ہیں. لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ افغانستان چونکہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہم نے ان کے ساتھ بہت نیکیاں کی ہیں. 40 لاکھ سے زائد ان کے جو افغانی لوگ تھے جو ہمارے ہاں مہاجر ہو کے آئے تھے، ہم نے ان کی خدمت کی تھی اور 40 سال سے زیادہ ہم نے ان کو سنبھالا تھا اور ان کی خدمتیں کی تھی. آج ان کو بھی تھوڑا سا یہ احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان کے بغیر میرے خیال میں افغانستان کا بھی کوئی چارہ نہیں ہوگا. آج بھی افغانستان کی جو اس وقت موجودہ حکومت ہے، میرے خیال میں اس کا کریڈٹ بھی پاکستان کو ملنا چاہیے، ورنہ تو اتنے سال لڑنے کے باوجود بھی. اور پاکستان یہ جب تک سیریا کا واقعہ نہیں ہوا تھا، یہ سیریا میں جو وہ نہیں ہوا تھا، اس پہ لوگ نہیں نکلے تھے. ٹرکی جو ہے پہلے نمبر پر آ گیا چند ہزار سے، ورنہ پاکستان سب سے ٹاپ پہ تھا مہمان نوازی کے اعتبار سے کہ انہوں نے مہاجرین کو پناہ دی تھی. بالکل جی. اور اس کے علاوہ بھی رابعی اب دیکھیں نا، اس وقت جب وہ اپنے ملک آ گئے ہیں، طالبان حکومت کر رہے ہیں، اس میں بھی پاکستان کا ہاتھ تو تھا. پاکستان نے بڑی کوشش کی، پاکستان نے مری میں ان کو بٹھایا، افغان گورنمنٹ کو اور طالبان نمائندوں کو ان کی بات چیت کرائی. بالکل کرائی تھی. اور ابھی میں یہ میرے خیال میں کہ ہمیں اس چیز کو بہت سنجیدگی سے بجائے اس کے کہ ہم مختلف قسم کے بحث میں پڑ جائیں، ان کا قصور میں ہمارا قصور، کس کا قصور. میرے خیال میں افغانستان کے ساتھ اگر ہم ابھی جو ہمارے ایک روایتی، چونکہ وہاں پہ بھی سارے افغانی ہیں، پشتو سپیکنگ لوگ ہیں، پشتو بھی بولتے ہیں، دری بھی بولتے ہیں، اور ہمارے بہت بلوچ وہاں پر آباد ہیں جو کہ بلوچی بولتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں میڑ کا بڑا رواج ہے، جو جیسے ہمارے ہاں میڑ مرکہ ہوتا ہے پٹھانوں کا، بلوچوں کا. میرے خیال میں اگر ہم اس کو اس طریقے سے سنجیدگی سے لے لیا جائے، یہاں سے چند قبائلی لوگوں کو انوالو کر کے اور اچھے لوگوں کو انوالو کر کے، اور وہاں سے ان کی کچھ اچھے لوگ ہوں، اور اس لیول پہ ہم اگر گفت و شنید کر لیں، میرے خیال میں ہم کسی نتیجے پہ پہنچ پائیں گے. اور یہ پریکٹس پہلے بھی ہوئی ہے، پہلے بھی ہوتی رہی ہے. سو میرے خیال میں اب بھی ہمیں اس طرف آنا چاہیے. بالکل. بشریٰ آپ بتائیں کہ ایک جو واقعات ہوئے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کوئی میرے خیال میں کوئی 5 یا 6 واقعات اس طرح ہوئے ہیں کہ جوب میں داخل ہونے کی کوشش ہوئی ہے. خیبر پختونخوا میں بھی وہاں سے دہشت گردوں نے جو ہے کوشش کی ہے کہ لشکر کشی کی وہ کی، اور ہماری فورسز نے مار بھگایا ان کو. ہمارے کچھ لوگ شہید بھی ہوئے اس ملک کے اور سرزمین کے دفاع میں. تو کامیابی بھی تو ہیں. اور یہ جس طرح میں نے کہا، سرفراز جو بنگلزئی ہے اور گلزار امام، اور اس کے ساتھ سینکڑوں اس میں ساتھی بھی، انہوں نے بھی سرنڈر کیا. اس کا امپیکٹ تو پڑے گا. بالکل. دیکھیں شہزادہ صاحب، جب گلزار امام شمبے گرفتار ہوا تو اس کے ساتھ ہمارے فورسز نے، ہمارے لوگوں نے بڑا اچھا سلوک کیا، جس کا ثبوت خود جب سرفراز بنگلزئی نے پریس کانفرنس کی، اس میں اس نے ذکر کیا کہ میں امپریس ہوا کہ جب اس کو گرفتار کیا گیا گلزار امام شمبے کو، اس کے ساتھ جو رویہ کیا گیا اس سے امپریس ہوا کہ کس طرح سے اسے عزت دی، کس رسپیکٹ سے اسے رکھا گیا. اور مجھے احساس ہوا کہ ہمارے گرفتار لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے اور ہم ان عام شہریوں کے ساتھ اور فورسز کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. مجھے جب اس بات کا احساس ہوا تو میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کر لیا کہ میں جو کچھ کرتا رہا وہ میں غلط کرتا رہا. میں نے ناحق لوگوں کا قتل کیا، میں نے ناحق لوگوں کو مارا، اور میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کا کہنا تھا کہ میں آج قومی دھارے میں شامل ہو رہا ہوں، اور میرے کئی ساتھی مزید قومی دھارے میں شامل ہونا چاہتے ہیں، جو ایک پازیٹیو سائن ملا، ایک پازیٹیو سائن ملا. اسٹیٹ دیکھیں، باپ اور ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، اور اس نے سینے سے لگایا. اسٹیٹ نے کہا کہ ہمیں دہشت گردوں سے نفرت نہیں، دہشت گردی سے نفرت ہے، ہمیں دہشت گردی سے نفرت ہے. تو ان کا یہ بیان جب انہوں نے میڈیا کے سامنے دیا اور اپنی ہر غلطی کا پر انہوں نے ندامت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنی ہر غلطی پر شرمندہ ہوں، میں نے غلط کیا، میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں اپنی شرمندگی کو کس طرح سے ظاہر کروں، میں صرف معافی مانگ سکتا ہوں، لیکن میں ایک اچھا شہری بن کر اب اس ملک و قوم کی ترقی میں اور جہاں تک میری ضرورت پڑی میں اپنا ساتھ دے کر گورنمنٹ کے ساتھ میں ان تمام لوگوں کو بھی واپس لانا چاہتا ہوں جو اس وقت ناراض ہو کر بیٹھے ہیں یا جو قومی دھارے میں آنا چاہتے ہیں. تو دیکھیں ایک بڑا پازیٹیو سائن گیا.
دوسری چیز یہ کہ ہماری فورسز کو اب ہماری فورسز اس طرح سے الرٹ ہو چکی ہیں, منظم ہو چکی ہیں, اور ان کی ٹریننگز آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس کو پہلے بڑی مخصوص ٹریننگز کروائی جاتی تھیں, لیکن اب کمانڈو ٹریننگ بھی آ گئی, فوجی جو ہیں لیویز کو انہوں نے دے دیا لیویز کو دی جا رہی کمانڈوز ہے. ٹریننگ. اب جب حملہ آور آتے ہیں حملہ اور کرنے پاک تو فوج کا ایک بڑا نمایاں اس میں کردار ہے کہ وہ صرف خود تو لڑ رہے ہیں, انہوں نے دہشت گردوں کے خلاف انہوں نے ان سب کو بیچز میں ٹرینڈ کر رہے ہیں. تو ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ 2-3 مرتبہ جو ہے وہ پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوتی ہے, اور اس میں پتہ چلتا ہے کہ انہیں مزید جدید تربیت دی گئی ہے, جدید طریقے سے لڑنے کے طریقے سکھائے گئے ہیں. تو اسی کا ایک ثبوت ہمارے پاس سامنے آتا ہے کہ جب کہیں پر بھی کوئی کسی مقام پر حملہ کرتا ہے اور حملہ آور وہاں ناکام ہو جاتے ہیں اپنے حملے میں, تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جو ٹریننگ ان کو دی گئی, جس طرح سے ان کے ساتھ معاملات کیے گئے ہمارے فورسز کے اہلکاروں کے ساتھ, اب وہ اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے نہ صرف یہ اپنی جانیں بچا رہے ہیں, ملک و قوم کی بھی لوگوں کی جانیں بچا رہے ہیں. پہلے دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوتا تو بڑا لاس ہوتا تھا, کیونکہ ان بچوں کا تو لاس ہے ہی جو کسی فورس کا حصہ بنتے ہیں, اس چیز کا بھی لاس ہوتا تھا کہ انہیں اتنی تربیت دی, انہیں ایک پوزیشن پر لے کر آئے. تو وہ سب لاس جو ہے اب اس سے ہم بچ رہے ہیں. نہ صرف یہ اب وہ اپنی حفاظت کر رہے ہیں, وہ ملک و قوم کی بھی حفاظت کر رہے ہیں. لازمی بات ہے اس لڑائی میں کہیں نہ کہیں کوئی جان ہماری ضائع بھی ہو جاتی ہے, جس کا ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے, لیکن خوشی بھی ہوتی ہے کہ اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہوئے انہوں نے بہت اچھا ایک پرفارمنس کی, بہت اچھا ایک ثبوت دیا, اور دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب جو ہے وہ دینے میں ہر طرح سے کامیاب ہو گئے. تو اگر اس طرح سے معاملات رہے اور اس طرح سے جو قومی دھارے میں شامل ہونے والے لوگ ہیں وہ اسی طرح سے امپریس ہو کر آتے رہے, تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک دن جہاں آج ہم کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات بڑھ گئے ہیں, ایک دن ایسا ہوگا کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے کہیں گے کہ آج یہ صوبہ, یہ ملک پرامن صوبہ ہے, اور اب یہاں جو واقعات ہو رہے تھے وہ مکمل طور پر ختم ہو گئے ہیں. ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک کے آنے کے بعد اسی موضوع کو اس پر گفتگو جاری رکھیں. کیش کی ضرورت ہو تو پورا کرتا ہے میرا پے پاک کارڈ, جانی اور مالی تحفظ دیتا ہے میرا پے پاک کارڈ. اپنے بینک سے پے پاک ڈیبٹ کارڈ نام لے کر طلب کریں. چوز ہوپ, چوز پے پاک. لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی, اور وہ بھی گھوم گھما کر نہیں, مین جی ٹی روڈ پر. بس 3, 5, 10 مرلہ اور 1 کنال کا پلاٹ لیا اور ہو گئی انٹرٹینمنٹ شروع. تو اپنا فون نکالیں اور ڈائل کریں 11133987. لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی, ہیپینس لیوز ہیئر. بیک ناظرین, بجار خان آپ بتائیں کہ اس تمام اس کو ایک مختصر سا, اس کے بعد پھر ہم ایک اس پہ وے فارورڈ بھی اس پہ بات کرتے ہیں, اور پولیٹیکل بھی, اور کچھ اور کس طرح آپ دیکھتے ہیں ان کامیابیوں کو, کس طرح دیکھتے ہیں جو اس سال میں صرف مایوسی تو نہیں ہے نا, ساتھ ساتھ کام بھی ہوتا ہے. اور شاید آپ کو یہ بھی اندازہ ہے کہ اگر یہ ایفرٹس نہیں ہوتی تو میرا اپنا ایمان ہے کہ 60% نہیں, پتہ نہیں 200% جو ہیں وہ دہشت گردی زیادہ ہوتی. جی شہزاد صاحب, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی کام ہوتا ہے اس کا امپیکٹ ہوتا ہے, اس کی ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, چیزیں ایسا ایسا سموتھ ہوتی ہیں. ایک وقت تھا کہ جب یہاں دہشت گردی بڑی پیک پہ تھی, بہت معاملات خراب تھے. ہم اس کوئٹہ شہر میں شام کو گھر سے نہیں نکل سکتے تھے, کوئٹہ سے لے کر کراچی تک عصر کے بعد کوئی ٹریول نہیں کر سکتا تھا, دن کو ایون نہیں جا سکتے تھے. وہ حالات بھی گزر گئے, اور اس کے بعد آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری رات نہیں 2019-2020 میں یہ واقعات جو آج ہم کہہ رہے ہیں ٹوٹل واقعات 22-25 تھے. جی یہ تو کبھی اتار چڑھاؤ ضرور ہوتا ہے, یہ زگ زیگ ہوتے رہتی ہے, کیونکہ جب کوئی ٹارگٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کو تو وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ایک اسپیس دیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے تو میں پھر وہاں سے اپنی دوسری کارروائی کا آغاز کروں گا. تو ٹیکٹک یوز ہو رہی ہوتی ہے, زگ زیگ کر کے رہی ہوتی ہے, لیکن جتنی محنت ہوئی, جتنی کوشش ہوئی, وہ اس کا امپیکٹ آیا, جس کا بھی تھوڑی دیر ذکر آپ لوگوں نے کیا تھا, گلزار امام شمبے کا یا پورا گروپ. دیکھیں اب پہلا تو یہ تھا نا کہ ہم اس میں تھے کہ یہ گروپ پھر کام کرے گا, اب ان کا دوبارہ کمانڈر اور اپنے لوگوں کے ساتھ ہو گئے تو امید کی جا سکتی ہے پورا گروپ جو ہے ان کا وہ اس کا صفایا ہو گیا. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ میں سمجھتا ہوں اس کو, اور اس کے کریڈٹ اس لیے میں گورنمنٹ کو دوں گا کہ گورنمنٹ نے یا اداروں نے ان کو ویلکم کیا, ان کے باہیں اپنی کھولیں کہ آ جاؤ, ہم آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں, آپ ہتھیار رکھیں, آپ ہمارے ہیں. اور یہ جب سے بھی گورنمنٹ نے یہ اپنی یہ سوچ رکھی ہے کہ جو میرے شہری ہیں, اگر ان کو کسی نے ورغلایا ہوا ہے, کسی ان کو غلط ٹریک پر لے کر گئے ہیں, کوئی ان کو فائنانس کر رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے,
اگر وہ میرے پاس آتے ہیں تو میں ان سے وہ بدلے نہ لوں کہ جو ان کو وہ کر گزرے ہیں، وہ کسی کے کہنے پر کر گزرے جو کچھ ہو گیا تھا. تو اس کا رزلٹ اور اس کا امپیکٹ وہ ایک بہت بڑی کامیابی کی صورت میں یہ جو کمانڈر ہیں، ان کمانڈروں کا آ کر پاکستان کے پرچم کو تھامنا اور پاکستانی اداروں کے ساتھ مل بیٹھنا اور پھر پچھتاوا کرنا کہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ اس وقت دراصل غلط کر رہے تھے. اور یہ میسج ہے. اور پھر ان کا فیس جو ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، یعنی انڈیا سپورٹ کرتے رہے ہیں، پیسے دیتے رہے ہیں، مالی معاونت کرتے رہے ہیں، ان کو بھی ان کا فیس بھی اس نے بے نقاب کیا. دیکھو یہ ساری چیزیں جب سامنے آتی ہیں نا تو ایکچولی پردہ اٹھتا ہے ان تمام ایلیمنٹس سے کہ جو بیہائنڈ دا اسکرین کام کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کو سامنے لا کر کھڑا کر رہے ہوتے ہیں. مارے کون جا رہے ہوتے ہیں؟ وہ اس وقت ادھر بھی گولی خدا نخواستہ چلتی ہے تو اپنا پاکستانی مرتا ہے، اس کی جیب میں پاکستانی شناختی کارڈ ہوتا ہے. ادھر سے گولی چل کر ادھر ایک اہلکار کو شہید کرتے ہیں، اس کی جیب میں پاکستانی شناختی کارڈ ہوتا ہے. اب ان دونوں کا جو بینیفٹ ہوتا ہے وہ دشمن ملک کو ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں تو ان کی شہریوں کو مار رہا ہوں، میرا کیا جا رہا ہے. تو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس کو اداروں نے سمجھ لیا کہ وہ اگر ہمارا مر رہا ہے ہم اس کو نہیں ماریں گے، وہ اگر ہمارے پاس آ رہا ہے تو ہم اس کو گلے لگائیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں کہ پہلے بھی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بلوچستان سے رہے ہیں، وزیر اعظم بھی رہے ہیں الیکٹڈ، لیکن ایک کافی بلوچستان کو ایک نمایاں ہوا ہے اس تمام کچھ اس سال میں. ہم اس سال کا اگر ڈسکس کریں، پرائم منسٹر ینگ لاٹ میں سے ڈائنامک، اور اس کی قسمت بھی ہے کہ جتنے انٹرنیشنل فورمز اور کانفرنسز ہوئے اسی دور میں اس کو موقع ملا اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرنے کا. چیف جسٹس بلوچستان سے، چیئرمین سینٹ پہلے ہی بلوچستان سے تھا، انٹیریئر منسٹر جو ریزائن دے چکے ہیں وہ بلوچستان سے، مائنورٹی کا منسٹر جمال شاہ جو ہے ہمارا، وہ ایک آرٹ اور کلچر اور اس پہ اس کا منسٹر. تو ایک تو یہ شاید بلوچستان کو نمائیں. دوسرا یہ ہے کہ سیاسی طور پر جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے بھی کک آف کیا اپنے تمام الیکشن کمپین، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، اور وہ بھی بلوچستان سے. کیسے دیکھتے ہیں کہ اور پھر کیا امید کرتے ہیں کہ بلوچستان کے آنے والے وقت میں بلوچستان کو کس طرح کامیابی ملے گی اور کتنے نمایاں ہوں گے یہاں؟ ذوالفقار صاحب، میرے خیال میں یہ اتنی محرومیوں اور مایوسیوں کے بعد اگر ہم یہ والی اس بات پہ آتے ہیں تو میرے خیال میں یہ بڑی خوشی کی بات ہے. بلوچستان کے میں اس وقت پاکستان میں اس وقت جو بلوچستان کی نمائندگی ہے وہ بہت زیادہ نمایاں ہے. آپ بہت صحیح کہہ رہے ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ اس دفعہ جو نگران حکومت ہے نہ صرف نیشنل لیول پہ بلکہ اگر آپ پروونشل لیولز پہ بھی دیکھیں، آپ مجھے بتائیے کہ بلوچستان میں پہلے آپ کے کبھی ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ اس طرح کی بنی تھی؟ آج آپ کے 70% لوگ جو ہیں وہ پروفیشنل ہیں. اگر ہیلتھ منسٹر ہے تو وہ اپنے شعبے سے ہیں، وہ ڈاکٹر ہے. اگر لا منسٹر ہے تو وہ لائر ہے. اگر ایجوکیشن منسٹر ہے تو وہ ایجوکیشنسٹ ہے. اگر لوکل گورنمنٹ کو دیکھ رہا ہے تو وہ لوکل گورنمنٹ کا بندہ ہے. اگر انڈسٹریز کو ہوم کو آپ دیکھیے جناب، وہ فوج کا ہمارا ریٹائرڈ کپتان صاحب. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دفعہ جو انہوں نے لوگوں کو چنا ہے، اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کا حصہ ہوں، مگر میں آپ کو اوور آل بتا رہا ہوں. آپ دوسرے صوبوں میں آپ دیکھیں، ہماری پچھلے ہفتے ہماری فیڈرل منسٹر کے ساتھ میٹنگ تھی اسلام آباد میں ہیلتھ کی، تو اس میں نے دیکھا کہ تمام صوبوں سے جتنے بھی آئے تھے وی آل ور ڈاکٹرس، اور ماشاءاللہ اتنا زبردست ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے. اور آپ جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کو بڑے اچھے مواقع ملے اور کانفرنسز میں، سیمینارز میں، اور میں اور آپ کو بتاؤں ابھی 10 اور 11 کو ایک بہت بڑا ایونٹ ہو رہا ہے جو کبھی پاکستان میں انٹرنیشنل لیول پہ ہیلتھ کے حوالے سے اتنا بڑا، اور دنیا کے سائنٹسٹ آ رہے ہیں، دنیا کے ایکسپرٹس آ رہے ہیں 10 اور 11 تاریخ کو اسلام آباد میں، جو اپنے مقالے پڑھیں گے. تو یہ میرے خیال میں پہلا موقع ہے پاکستان میں کہ یہ ہونے جا رہا ہے، اور نگران حکومت کی اس میں ہونا. اب آتے ہیں آپ کی الیکشنز کی طرف. اب الیکشنز جو ہے، الیکشنز میں اچھی بات یہ ہے کہ کل شاید ہمارا آخری دن تھا اسکروٹنائز کرنے کا، اور کچھ لوگوں کے نامینیشن پیپرز ریجیکٹ ہو گئے ہیں، کچھ کے ہو گئے ہیں. اب جو ریجیکٹ ہو گئے ہیں اب وہ ظاہر ہے کورٹس وورٹس کے چکر لگائیں گے. اب کورٹس کا اپنا جو کورٹس آف لا ہیں وہ اپنا ان کا ثوابدید ہے، وہ ان کا ڈسکریشن ہے، کو دیکھیں گے کہ کس طرح وہ ہینڈل کر رہے ہیں. مگر جو لوگوں کے نامینیشن پیپر رہ گئے ہیں وہ الیکشن کے لیے تیار ہیں، وہ اس وقت الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور لینا بھی چاہ رہے ہیں. اور ہمیں بھی خوشی ہے کہ یہ الیکشن
اچھے طریقے سے صاف اور شفاف ہو، اور زیادہ خوشی یہ ہوگی کہ اگر یہ اس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، کوئی اس طرح کے خدا نخواستہ واقعات نہ ہو جس کو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کچھ دیر پہلے، کوئی دہشت گردی کا جو امکانات ہیں جو ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں وہ ایک پارٹی کا جو پنجاب کا صدر تھا طارق لبیک کا، اس کو مارا گیا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ اس طرح کے واقعات 2-4 اور ہوں اور الیکشن کو افیکٹ کریں، اس طرح کے واقعات اگر نہ ہو تو الیکشن جو ہے لیکن کور کمانڈر کانفرنس میں تو واضح طور پر کہا کہ ہم بالکل نپٹیں گے ان کو، دہشت گردوں سے بھی آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے، اور الیکشن کے موقع پر ہم اپنے فول پروف سیکیورٹی سر یہ ان کا بہت بڑا فیصلہ اور بہت اچھا فیصلہ ہے اور ہمیں اپریشیٹ کر لینا چاہیے۔ لیکن میں پھر یہ گزارش کروں گا عوام سے، دیکھو تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے۔ جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، یا ہم آرمی کی بات کرتے ہیں، یا ہم کور کمانڈرز کی میٹنگ کو ہم ریفر کرتے ہیں، تو انہوں نے تو کہیں ایسے کوتاہی نہیں دکھائی ہے، وہ تو ہمیشہ کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں کچھ عوام نے بھی آنکھیں کھولنی ہیں۔ یہی عوام سے میں آپ کو یہی سوال کرتا ہوں کہ دہشت گردی میں عوام کا تعاون نہیں ہے کہ وہ دیکھے، اپنے نظر آنکھ کان کھلے رکھے اور سیکریٹلی جو ہے ان اداروں کو بتائے کہ اس طرح میں دیکھ رہا ہوں مشکوک۔ ایگزیکٹلی یہی تو میں کہنے جا رہا تھا کہ ہمیں نظر رکھ لینا چاہیے، عوام کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ سیکیورٹی ایجنسیز تو اپنا کام کر ہی رہی ہیں، لیکن عوام کو ہر چیز پہ نظر رکھنی چاہیے۔ ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے آس پاس کے حالات ہیں۔ اگر ہم ان پہ نظر رکھیں عوام، اور اگر ہم ایک پیج پہ آ جاتے ہیں تو میرے خیال میں ہم بہت آگے نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ بشرا آپ بتائیں کہ 2 پولیٹیکل پارٹیز نے یہاں چنا، اور اپنا اب امید کی جا سکتی ہے کہ ان کے جو لیڈرز ہیں وہ بھی دورے کریں گے۔ کیسا دیکھتی ہیں بلوچستان تو نمایاں ہوا پولیٹیکل ایکٹیویٹی یہاں سے؟ دیکھیں شہزاد صاحب، پچھلے 5 سال بلوچستان بڑا نظر انداز ہوا، لیکن اب بڑی خوشی ہوئی کہ بڑی پولیٹیکل پارٹیز نے بلوچستان کی طرف اپنا رخ کیا، نظر کرم اپنی شروع میں تو انہوں نے کر دی ہے، اور بڑی الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ لے کر تو گئے ہیں اپنی پارٹیز میں۔ آئی ہوپ کہ جب وہ منتخب ہو کر آئیں گے تو بلوچستان کے لیے اسی جوش اور جذبے کے ساتھ پروجیکٹس بھی دیں گے، اور بلوچستان کی ترقی کے لیے کام بھی ہوں گے، کیونکہ بلوچستان سے انہوں نے بڑے کی جو ہمارے سیاستدان تھے ان کو چنا ہے، ان کا انتخاب کیا ہے، اور بڑی پارٹیاں ہیں دونوں جنہوں نے لوگوں کو چنا ہے۔ تو ہم تو یہی امید رکھتے ہیں کہ ایک اچھا بلوچستان کے لیے آنے والے مستقبل کے لیے آئندہ کے 5 سال جو ہیں وہ خوشی کی نوید لے کر آئیں گے۔ اب ووٹرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، گھروں سے نکلیں گے، گھروں سے نکل کر جب وہ ووٹ دیں گے تو آیا وہ کیا ان دونوں پارٹیوں کی طرف ہی اپنا رخ کرتے ہیں، یا پھر ووٹرز کا رخ کہیں اور چلا جاتا ہے۔ بجار خان آپ بتائیں کہ کیا آپ امید کرتے ہیں کہ آنے والے سال میں، یہ بھی اس سال کی وہ ہے کہ الیکشن اناؤنس ہوئے، اس لوگوں نے کتنا اس کو ایک ریومرز کہ نہیں ہوں گے، ایسے ہو جائیں گے، پتہ نہیں کتنے سال کے لیے ڈیلے ہو جائیں گے؟ جی شہزادہ، یہ بڑی اچھی نوید لے کر آ رہا ہے 2024 کہ پہلے تو وہ ایک جمہوری جو عمل ہے وہ اس کا ایک پروسیس مکمل ہوگا، اور اس کے ساتھ تسلسل ہے اس کا، تسلسل ہے، بالکل ٹوٹا بھی نہیں، اور اس کے بعد گورنمنٹ کو تھوڑا سا چیلنجز ضرور ہوں گی، کیونکہ اس کے ساتھ گورنمنٹ نے پریزیڈنشل الیکشن کروانے ہیں، سینٹ کے الیکشن کروانے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے بجٹ بھی پیش کرنا ہے۔ تو یہ بڑی تسلسل کے ساتھ چیزیں ہوں گی جو آنے والی گورنمنٹ ہوگی اس کے لیے۔ بلوچستان میں بڑے نئے چہرے دیکھ رہا ہوں، آنے والے وقت میں بہت سارے نئے چہرے اس وقت اس بلوچستان اسمبلی میں دیکھوں گا، آپ بھی دیکھو گے انشاءاللہ، وہاں پہ لوگ آئیں گے اور وہ ینگ ہوں گے، اور وہ ایک ایسی ہوں گے کہ جن سے لوگ پہلے مایوس ہو چکے تھے، ان کو اس دفعہ بہت سارے لوگ ریجیکٹ کریں گے اور نئے لوگوں کو سامنے لائیں گے، اور اسی امید کے ساتھ لائیں گے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ بڑی پارٹیوں نے بلوچستان میں اپنے سیاسی عمل کا شروع کیا تھا، الیکشن کمپین کا، بلوچستان سیاسی حوالے سے ہمیشہ اہم رہا۔ جب بھی دیکھتے ہیں الیکشن سے پہلے بلوچستان کی سیاست، بلوچستان کی ڈیموگرافی سیاسی حوالے سے وہ اہمیت کا حامل رہی ہے، چاہے وہ سینٹ کے الیکشن ہوں، میں وہی کہہ رہا ہوں، چاہے سینٹ کے الیکشن ہوں، چاہے وہ پریزیڈنشل الیکشن ہوں، چاہے وہ جنرل الیکشن ہوں۔ تو یہ اس دفعہ بھی اس حوالے سے ہم دیکھا جائیں تو بلوچستان کی سیاست بھی اہم ہے، بلوچستان کے سیاستدان بھی اہم ہے، لیکن جو لوگوں کا اس دفعہ رویہ ہوگا، جو ووٹرز کا رویہ ہوگا، وہ اپنے لیے نئے لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں، چن چکے ہیں، اور وہ جب الیکشن ہوں گے 8 فروری کے بعد 9-10 فروری کو جب اور میرے خیال میں ایک امپیکٹ تو یہ بھی ہے کہ دونوں پولیٹیکل پارٹی نے یہاں سے وہ کیا، کوئی بھی برسر اقتدار آئے، ہاں بلوچستان کے مسائل کو وہ فوکس ضرور کریں گے۔ ایگزیکٹلی، کیونکہ یہ ایک
انتہائی ضروری ہے. اتنے دہائیوں میں جب بلوچستان کی ایک آواز وفاق تک یہی جا رہی تھی کہ ہم مایوس ہیں, ہمیں کچھ نہیں دیا جا رہا, ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہمیں ظلم ہو رہی ہے, اور اس دفعہ کی جو آنے والی گورنمنٹ ہوگی اس کا میرا فوکس بھی یہ ہوگا کہ بلوچستان کو انہوں نے بہتر. وقت ختم ہوا. ڈاکٹر امیر خان جوگزی صاحب آپ کا شکریہ, بشرا قمر آپ کا شکریہ, بیجر خان آپ کا شکریہ. ناظرین, ہم نے آج ڈسکس کیا اور اس امید کے ساتھ کہ اگلا آنے والا سال ہمارے لیے ایک نیک خوش بختی بھی لائے گا, الیکشن بھی پرامن الیکشن ہوں گے, اور دہشت گردی کی کارروائیوں میں کافی نمایاں کمی ہوگی, معیشت ہماری بہتر ہوگی. اپنے میزبان شہزاد ذوالفقار کو پروگرام سیاسی حوال سے اجازت دیجیے گا.